دوستو قیامت سے پہلے ایران میں ایک بڑی جنگ کا اعلان ہو گیا ہے۔ یہ جنگ کسی ملک کے خلاف نہیں بلکہ اسلام اور اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کے خلاف ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا بلکہ دشمن کا ساتھی یہ دعویٰ کر رہا ہے اگر مسلمان یہ جنگ جیت گئے جو ایران، اسرائیل اور امریکہ میں ہو رہی ہے تو وہ دنیا بھر میں تباہی پھیلائیں گے۔ اس لیے وہ دشمن طاقتوں کو مسلمانوں کے خلاف اکٹھا کر رہا ہے۔ اب ذرا وہ لوگ سوچیں جو اس جنگ کو شیعہ اور یہودیوں کی جنگ بتا رہے تھے کہ ہمارا اہل سنت کا اس سے کیا تعلق ہے، تو سن لو اس دشمن کے ساتھی کی زبان۔ یہ جنگ یہودی یا شیعہ کی نہیں بلکہ دشمن اسے پورے اسلام کی جنگ سمجھ کر لڑ رہا ہے۔ اور اس بندے نے جو کہا ہے اس کا ویڈیو بھی میں آپ کو آگے دکھاؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گے اس کی باتوں کو سن کر۔ ہم جس جنگ کو ملکوں کی جنگ سمجھ رہے تھے وہ ملکوں کی جنگ نہیں ہے بلکہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک مذہبی جنگ ہے۔ اور اس گھڑی میں افسوس کہ بہت سے مسلم ممالک کنٹری کس کے ساتھ کھڑی ہیں یہ صاف نظر آتا ہے۔ آخر ایران ہی کیوں ان کی آنکھوں میں کھٹک رہا تھا؟ پہلے اس ویڈیو کو آپ دیکھیے پھر اس کی پوری سچائی آپ کو بتائیں گے۔ It's a religious war. Who wins it at the end of the day? You want to kill me because I'm an infidel? Who want to purify Islam, to reject moderation and make everybody a jihadist? This is a big deal. I'll deal with Section 230. So what we're facing right now is a moment of decision that will set the course of the future of the Mideast for 1,000. یہ ویڈیو دوستو آپ نے دیکھا اور یہ ویڈیو ایران میں جنگ ہونے سے ٹھیک ایک دن بعد کا ہے جب دشمن کے ساتھی کی طرف سے یہ بیان آتا ہے کہ یہ جنگ اسلام اور اس کے ماننے والے مسلمانوں کے خلاف ہے۔ اور ہمارے لوگ یہاں کمنٹس کے نیچے اسے شیعہ اور امریکہ کی جنگ بتا رہے تھے، شیعہ اور یہودیوں کی جنگ بتا رہے ہیں، بلکہ دشمن اسے اسلام کے خلاف جنگ سمجھ کر لڑ رہا ہے۔ اور آگے یہ دشمن کا ساتھی کہتا ہے کہ سوچیے اگر مسلمان اس جنگ کو جیت جاتے ہیں تو وہ یہودیوں کو ماریں گے، مجھے ماریں گے، کیونکہ ان کے رب نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کو نہ جیتنے دیا جائے، ہمیں جتائیں۔ اگر تم نے ہمارا ساتھ دیا تو اگلے 1000 سال تک کا سوچ کے جیتیں گے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ اور آپ غور کیجئے کہ اس نے ایک مرتبہ بھی اپنے منہ سے یہ لفظ نہیں نکالا کہ یہ جنگ شیعہ کے خلاف ہے یا ایران کے خلاف ہے، بلکہ وہ کھلم کھلا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ اسلام اور اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کے خلاف ہے۔ اور اس کے بعد اس نے مسلمان اور اسلام کے خلاف بہت زیادہ زہر اگلا ہے۔ یہ ویڈیو تو کافی لمبا ہے لیکن میں نے آپ کو کچھ سیکنڈ کا ویڈیو دکھایا ہے جس میں ایک واضح حقیقت ہماری آنکھوں کے سامنے کھل کر آ چکی ہے کہ اس جنگ کا تعلق قرب قیامت کی نشانیوں سے ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کریں جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب دشمن تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گا جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو یعنی اپنے ساتھیوں کو دعوت دیں گے کہ آؤ تم بھی اس میں حصہ لے لو، تم بھی شامل ہو جاؤ۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا تھا نہیں، تم تعداد میں بہت ہوگے، تمہارے پاس پیسہ بھی ہوگا، فوج بھی ہوگی، لیکن تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہوگا۔ کیا آج وہ نشانی ہم نہیں دیکھ رہے؟ یہ لوگ اس جنگ کو آخری جنگ بتا کر لڑ رہے ہیں اور آپ لوگ نیچے کمنٹس میں کہہ رہے ہو کہ یہ جنگ تو شیعہ اور یہودیوں کی ہے، یہودی مرے یا شیعہ مرے ہمیں کیا۔ تو میرے بھائیو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جنگ شیعہ کے خلاف ہے بلکہ یہ تو جنگ اسلام کے خلاف کر رہے ہیں، آپ کے خلاف کر رہے ہیں۔ جنگ ہم سب کے خلاف ہے لیکن لڑ اکیلا ایران رہا ہے۔ وقت کا پردہ سرک رہا ہے اور نشانیاں ایک ایک کر کے ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ باقی آپ کی اس پر کیا رائے ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور دیں۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ نے دوسروں کو شیئر کرنا ہے۔ باقی آگے ایسی اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔